ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، میں آپ کو سمجھا رہا تھا اللہ کی توفیق سے کہ ربا کسے کہتے ہیں. سود. سود ایک قسم کا نہیں ہوتا، 3 قسمیں تو میں نے آپ کو سمجھا دی. پہلی قسم ربا القرض، کسی کو قرضہ دیا اور زیادہ وصول کیا. قرضہ دیتے وقت آپ نے شرط رکھی کہ 10,000 میں دیتا ہوں، 2 مہینے کے بعد 11,000 دینا. اس کو بولتے ہیں ربا القرض. یہ تو حرام ہے. دوسری قسم بتائی تھی میں نے ربا الرہن. گروی کے طور پر کوئی چیز رکھی، اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. یہ سود ہے. اس کو بھی سود کہتے ہیں. جیسے کہ آج کل یہ چلتا ہے، صوف کے پاس سونا رکھا اور پیسے لیے سود پر. یہ بھی حرام ہے. اور جو سونا رکھا گروی کے طور پر، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، بس ایسے اپنے پاس رکھو. یا کوئی بھی چیز، مکان، دکان، گاڑی، کوئی بھی چیز رکھی آپ نے، استعمال نہیں کر سکتے. استعمال کرنا حرام ہے، سود ہے. تیسری قسم بتائی تھی ربا شراکت، یعنی شرکت میں، پارٹنرشپ میں کوئی دھندا کرے اور ایک آدمی کے لیے جس نے پیسہ دیا، مثال کے طور پر اس کے لیے نفع مقرر کر دے کہ ہر مہینے آپ کو 10,000 روپے دوں گا. یہ حرام ہے، یہ سود ہے. 10 کے 10,000 روپے سود کے سمجھے جائیں. اور دھندے والا یوں کہے کہ اس کے علاوہ جتنا نفع ہو، چاہے کم چاہے زیادہ، اور جو کچھ نقصان ہوگا وہ سب میں برداشت کر لوں گا. یہ حرام ہے. اب نفع بدلتا رہتا ہے ہر مہینے. کبھی 50,000 ملا، کبھی 40 ملا، کبھی 1,00,000 روپیہ ملا. تو اس حساب سے نفع تقسیم کرنے کا. اب نفع کیسے تقسیم کریں؟ فیصد ٹکا مقرر. مثال کے طور پر جو کچھ نفع ملے گا آپ کو 20% ملے گا اس میں سے.
اب وہ 20% بدلتا رہے گا. 40,000 ملا تو اس اعتبار سے 20%، 50,000 ملا تو اس اعتبار سے 20%، 1,00,000 روپیہ ملا تو اس اعتبار سے 20%. مقرر نہیں ہے. اور اگر اس سے پہلے ایسا کیا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ کس کے ساتھ میں نے دھندا کیا ایسا، تو ابھی آپ صفائی کر لیں معاملات کی. جتنے پیسے لیے سب واپس کریں. واپس کرنا ضروری ہے ورنہ حرام ہے. مسئلہ سمجھنا، پھر سے میں بولتا ہوں بہت ضروری ہے. اس لیے ہمیں پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا. کسی آدمی کو 10 لاکھ روپے دیے، 5 سال ہو گئے، ہر مہینہ 10,000 روپیہ وصول کیا ہم نے. حرام ہے سب. اب 5 سال کا حساب لگا لو کتنا ہوا. 1 سال میں 1,20,000 روپے، تو گویا 5 سال میں 6 لاکھ روپے ہوئے. 6 لاکھ واپس کرنے پڑے. حرام ہے. اگر واپس نہیں کرنے ہیں تو آپ نے جو 10 لاکھ روپے دیے ہیں ان میں سے 6 لاکھ مائنس کم کرو. آپ 4 لاکھ کے مالک. بس آپ کہیں گے اس نے 5 سال تک فائدہ اٹھایا، اس کا کیا؟ وہ آپ کی بھول، آپ کی غلطی. کیوں نہیں پوچھا؟ مسئلہ جیسے مثال کے طور پر سرکاری کوئی گناہ ہوتا ہے اور وہ یوں کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا، تو کیا سرکار اس عذر کو قبول کرے گی؟ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ تمہیں پتا نہیں تھا تو معلوم کرنا تھا. کیوں معلوم نہیں تھا آپ کو؟ اس لیے ہمارا گناہ سمجھ، ہماری غلطی ہے. تو یہ تو اللہ کی سرکار ہے، اللہ کا حکم ہے. کتنے ایسے قانون ہیں دنیا میں جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے خلاف ہوتا ہے تو فائن لگتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ سرکار کا یہ قانون ہے، تو یہ عذر نہیں ہے نہ جاننا. اس کو علمی زبان میں کیا بولتے ہیں معلوم؟ الفاظ. احکام اسلام میں جہالت کا اعتبار نہیں. یہ صرف احکام اسلام کیا، دنیا میں بھی یہ قانون ہے، نہیں چلے گا. تو آج تک جو نفع آپ نے اٹھایا کیوں نہیں پوچھا؟ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو 20-25 سال پہلے ایسا دھندا کیا ہو، واپس کرو ورنہ سود کا گناہ ہے. اللہ کو جواب دینا اس کا. وہ حرام کے پیسے آ گئے آپ کے پاس، اس لیے پہلے پوچھو علماء سے کہ کس طرح میں دھندا کروں. اچھے اس سود کے اندر ملوث ہے. یہ سود کی قسم ہے. اکثر میں نے دیکھا کروڑوں کا دھندا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے تو دھندے کے لیے دیا. ہر مہینہ نفع دیتا ہے مجھے 25,000. 25 سے 25,000 حرام ہے، سود ہے، انٹرسٹ. صرف یہ نہیں کہ بینک سے ملا وہی سود ہے، یہ بھی سود ہے. اس لیے ابھی موقع ہے زندگی کا، تلافی کر سکتے. کبھی ایسا نہ کریں. ہاں آپ ٹکاواری متعین کر سکتے. کبھی نفع نہ بھی ملے، ایسا تھوڑی کہ ملے. مجھے پتا ہے کہ بعد میں کورونا میں بھی ہر مہینہ وصول کیا پیسہ. بھائی کیسے؟ تجارت دھندا تو ہوا نہیں،
لیکن ہم نہیں جانتے. یہ ہے حرام، بہت خطرناک ہے. میں نے کئی وعیدیں سنا دی. 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ایک ہے ربا اور دوسرا ہے زنا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں ربا اور زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم نے گویا اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر دیا. اب آپ ہی بتاؤ پوری دنیا میں عذاب ہے کہ نہیں؟ عذاب کو ہم سمجھے کہ عذاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب میں سکون نہیں ہوتا، چاہے اسباب موجود ہو، وسائل موجود ہو. آج ایسا ہی ہے، اکثر بے چین ہیں، الجھنے ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں. ایک مصیبت نہیں دور ہوتی کہ 2 مصیبتیں کھڑی ہو جاتی. اتنی پریشانیاں، یہ سب عذاب ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ عذاب کیوں ہے. یہ وبال کس کی ناحوست ہے؟ سب سے زیادہ ناحوست کس کی ہے؟ حرام مال کی. یہ بہت خطرناک ہے. آدمی کو بہت سوچنا چاہیے. پورا مدار اس پر ہے، حلال لقمے پر. اگر حرام آ گیا سمجھو کہ گئے کہاں سے. ستیہ ناش ہو جاتا ہے. دل کا بھی ستیہ ناش اور دین کا بھی ستیہ ناش. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں. توفیق نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، یا اگر عبادت ہو بھی گئی تو قبول نہیں. اتنا خطرناک. اس لیے ایسا ہو گیا ہو اگر آنکھیں بند کر کے واپس کر دو، انشاءاللہ ہمارے پاس جو حرام آ گیا اس کو واپس کریں گے اللہ کئی گنا دے گا. ایک حرام کا دروازہ بند کریں گے اللہ تعالیٰ حلال کے 10 دروازے کھول دے گا. یقین چاہیے. اور دوسری بات اس کے لیے بھی تیار ہو آدمی. اگر نہیں بھی ملا، کم ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، میں تیار ہوں اس کے لیے. کم ہوا تو کیا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا احسان کہ مجھے مرنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ یہ حرام تھا، اس کا ارتکاب بہت خطرناک. میں نے کہا تھا کئی بار وعید اس کی خطرناک کہ یہ جو ہوگا حرام کا جب تک آپ ادا نہیں کرو گے وہاں تک معاف نہیں ہوگا. اس کا حق بنتا ہے. آپ کو جو دیا وہ ناحق ہے، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اس کا حق ہے. قرضہ ہو گیا آپ کے ذمے. اور قرضے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ زندہ ہوگا، پھر شہید ہو جائے گا، پھر تیسری مرتبہ زندہ ہوگا، پھر شہید ہو جائے گا، 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا، لیکن اس کے ذمہ قرضہ ہوگا، مغفرت نہیں ہوگی. اندازہ لگاؤ آپ کتنی خطرناک وعید ہے. لیکن مال کی محبت کی بنا پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ اسی کا اثر ہے حرام کا. اتنی خطرناک وعید کا بھی اثر نہیں ہوتا. دل مردہ ہو جائے، اس کی علامت ہے. حدیث میں دل کالا کلوٹا ہو جاتا ہے. کلکوزی مچخیا مرباتا اسود مرباتا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. کالا بن جاتا ہے، راکھ کی طرح ہو جاتا ہے، راکھ. اور اونھے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے. اونھا کوزا، اس میں پانی ڈالو ایک قطرہ اندر نہیں جائے گا. تو اسی طرح دل ایسا ہی ہو جاتا ہے، اونھا ہو جاتا ہے،
کوئی بات اثر نہیں کرتی دل میں، نہیں فضیلت کی بات، نہیں وعید کی بات، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دیا، نیچے نہیں اترا۔ وجہ یہ ہے جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو لوٹا دیتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے یہ تو یہ تیسری قسم جو آج کل بہت ملوث ہیں لوگ، اکثر میں نے سنا، اس لیے میں نے یہ پھر سے تازہ کر دی۔ چوتھی قسم ربا النسیہ۔ ربا النسیہ یعنی ادھار بیچنا، ادھار کو ادھار کی عوض میں بیچنا۔ یہ نہیں آپ دکان پہ گئے، آپ نے یوں کہا کہ مجھے پنکھا دو، گھڑی دے دو، کپڑا دے دو، ہفتے کے بعد پیسے دوں گا، یہ نہیں۔ حرام تو کون سنبھالو؟ ادھار کی بے ادھار کی عوض میں۔ مثال کے طور پر آپ سونے کی دکان پر گئے، سونی کے پاس، ان سے بات کر لی کہ مجھے 5 تولہ سونا چاہیے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دو گے؟ کہ میرے پاس گھر پہ 5 تولہ سونا ہے، وہ میں آپ کو دوں گا۔ نہ آپ نے دیا نہ سونی نے دیا، بس ایسی بات ہو گئی منہ پہ۔ اس کو بولتے ہیں ادھار کی بے ادھار۔ حدیث میں ہے بیع الکالئی بالکالئی، ادھار کی بے ادھار۔ یہ حرام، یہ بھی سود ہے۔ اسی طرح اگر سونے کے بدلے میں چاندی یا چاندی کے بدلے میں سونا آپس میں جب بیچے تو قبضہ شرط ہے، اسی وقت اسی مجلس میں۔ یاد رکھنا بہت ضروری ہے یہ مسئلے۔ اگر قبضہ نہیں کیا، اگر سے بعد میں کیا، حرام ہو گیا، سود ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر آپ نے اس طرح دیکھی، یہ بھی ایک بے ہے آپ کے پاس۔ ایک مثال مختصر معمولی مثال میں دیتا ہوں، 500 کی نوٹ ہے، آپ نے کہا میرے پاس 500 روپئے ہے لیکن میں لانا بھول گیا، تو آپ اس کے بدلے میں مجھے کھلے دو 50-50 کی نوٹ یا 100 کی نوٹ۔ آپس میں رضامند ہو گئے، کوئی حرج کی بات نہیں، میں نے آپ کو دی، سمجھے؟ اس نے ابھی نہیں دیے 500 کے کھلے، اور آپ نے ابھی 500 کی نوٹ نہیں دی۔ اب یہ بے ابھی ہو گئی، اب 1 گھنٹے کے بعد آپ دے رہے ہیں اس بے پر جو پہلے ہوئی 1 گھنٹے پہلے، حرام ہو گئی۔ اس کو بولتے ہیں ادھار کی بے ادھار۔ ایک جنس ہو، ادھر بھی پیسہ ادھر بھی پیسہ، ادھر سونا ادھر سونا، ادھر چاندی ادھر چاندی، اس کو ایک جنس بولتے ہیں۔ ادھر گیہوں ادھر گیہوں، دونوں طرف گیہوں، اب آپ نے ادھار کیا، حرام ہے۔ اس کو بولتے ہیں بیع النسیہ، ادھار کی بے، یہ ہے ربا۔ ایک مختصر مثال دے دوں، مثال کے طور پر دیکھو ہمارا کبھی ذہن بھی نہیں جاتا، اس قسم کی ماتحت میں آتی ہے ایک بات، آپ کے پاس کھلے نہیں ہیں اور ضرورت ہے صرف 50 روپے کی، تو آپ نے دکان والے سے کیا کہا کہ 500 کی نوٹ مجھے کھلے ہوئے۔ دکان والے نے کہا 500 کھلے نہیں ہے، 50 روپے، تو کیا بولتا ہے؟ مجھے ابھی 50 دے دو، بعد میں 450 دینا، حرام ہو گیا۔ کبھی ذہن گیا اس کی طرف؟ یہ ہے ربا النسیہ۔ اکثر دکان والے یہ کرتے ہیں، کیوں؟ ادھر بھی پیسہ ادھر بھی پیسہ، آپ نے صرف 50 لیے، اس نے 500 لیے، کمی بیشی ہو گئی۔ آپ کہیں گے کہ 450 بعد میں دیں گے، وہ تو ادھار ہو گیا، حرام۔ آپ کا 50 لینا بھی حرام، اس کا 500 لینا بھی حرام۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں، آپ کیا سمجھتے؟ معلوم میں نے احسان کیا کہ
50 दिए मैंने, ऐसा नहीं हुआ, गुनाह हुआ तो गुनाह कबीरा हुआ, पता भी नहीं बोला लोगों को। अब आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल मसला है ना, मैं आपको हीला बताता हूं जायज का, कैसे जायज करने का। अब आते हैं तो मैं मसले भी आपको मैं समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर आप दुकान पे गए, कैबिन पर गए, या कोई ऐसे ही चलता फिरता और आपको 50 रुपए की जरूरत पड़ी रिक्शा वाले को देने के लिए, तो आपने क्या कर लो, ये 500 आप अपने पास रखो, हराम है, ऐसा मत बोलो, बल्कि क्या कहो, नहीं है छुट्टी आपके पास 500 रुपए ना, एक काम करो, लो ये 500, आपके पास कितने हैं, देखो 50 रुपए, लाओ मुझे 50 की जरूरत, लो ये 500 रुपए में आपको कर्जा, बस इतना बोल लो, हो गया, लाओ 50 रुपए मुझे दो, 500 में से 50 कर्जा आपने अदा कर दिया, अब 450 रुपए आपकी जिम्मे कर्जा, छोटी नहीं, ये जायज है, याद रखना, मामूली मत समझना, वरना वो 50 रुपए हराम के हैं आपके पास, आपने जो सफर किया हराम का किया, क्योंकि वो हराम के पैसे दिए आपने, बस इतना बोलना है। भाई इसमें क्या शर्म है? अल्लाह को राजी करने के लिए, हम दुनिया वालों को राजी करने के लिए क्या नहीं करते बताओ? नंगे फिरते हैं दुनिया को राजी करने के लिए, कि फैशन है, तो अल्लाह को राजी करने के लिए इतना नहीं बोल सकते हम, लो ये 500 रुपये कर्जा, लाओ 50 रुपये मुझे कर्जा अदा करो, तो 450 रुपये बाकी, ये चाहिए। वरना आपने जो 50 लिए, इन्होंने 500 लिए, ये बे हुई, इसको बे बोलते हैं, खरीदो फरोख्त, करेंसी की बे, करेंसी के इवज में, ये ऐसा होगा। अब याद रखना, उधार की बे उधार नहीं होती, सही उधार नहीं कर सकते। इससे पता चला एक तरफ पाउंड है, एक तरफ डॉलर है, और एक तरफ इंडियन रुपीस है। अब जींस बदल गई, क्यों? ये इंडिया का रुपया, वो डॉलर है अमेरिका का, जींस बदल गई। तो इसमें एक चीज पर कब्जा करना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर आपने रुपयों पर कब्जा कर लिया और यूं कहा कि पाउंड वहां इंग्लैंड में है, वो आपको दे देगा, ये जायज है, करेंसी बदल गई सके, लेकिन रुपये के बदले में रुपया देना चाहते हैं, नहीं कर सकते आप ऐसा। बेचना नहीं सही नहीं है, बेचना सही नहीं है, कर्जा सही है। डॉलर के बदले में पाउंड कमी बेशी के साथ जायज है, लेकिन एक करेंसी पर कब्जा करना जरूरी है। अगर आपने एक करेंसी पर कब्जा नहीं किया तो दोनों तरफ उधार हो गया, और इससे मना फरमाया हदीस में, इसको रिबा फरमाया, रिबा नसिया, भाई काली उधार के लिए उधार की वजह में ला यजूज। इसलिए ये जो करते हैं बाज लोग, इंग्लैंड में पाउंड दे देते हैं और यहां रुपया वसूल करते हैं, जायज। क्यों? वहां दे दिए, देना पड़ेगा, एक करेंसी पर कब्जा जरूरी है। कब? जबकि बदल जावे करेंसी तो, लेकिन एक ही करेंसी हो, रुपया रुपये की इवज में हो, पाउंड पाउंड की इवज में हो, डॉलर डॉलर की इवज में हो, तो दोनों पर कब्जा उसी मजलिस में जरूरी है। ये है मसला, वरना हराम है, रिबा है। याद रखना इस बात को। रिबा नसिया, 5वीं किस्म, रिबल फज़ल। रिबल फज़ल यानी ज्यादती, एक तरफ ज्यादती। मिसाल के तौर पर कोई यूं कहे कि मेरे गेहूं जो है ना उम्दा है, आपकी गेहूं घटिया है, एक काम करो, मैं आपको 20 किलो देता हूं उम्दा गेहूं, आप घटिया 30 किलो दो मुझे। घटिया है ना, लायजुज, हराम है, ये रिबा है, इसको रिबल फज़ल बोलते हैं। कमी बेशी के साथ तय करना, दोनों जिन्स एक है इसलिए। हाँ, जिन्स बदल जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक तरफ चावल है, एक तरफ गेहूं है,
تو چاول والا یوں کہے میں 20 کلو چاول دیتا ہوں آپ 30 کلو گیہوں دو، یہ جائز ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، جب اس طرح طے کرے تو اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے، ادھر نہیں. جن سے کو اس کو ربل فضل بولتے ہیں. یہ 5 قسمیں ہیں. بس جو تھی ایک ربا کی، میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ ربا سے یہ مت سمجھنا کہ ہم نے کسی کو 10,000 روپے دیے اور 11,000 دیے اسی کو ربا کہتے ہیں. نہ، 5 قسم. اور یہ سب حدیث سے نکالے مسئلے. حدیث میں صراحت کے ساتھ الہنتا بالہنتا، الشعیر بالشعیر، والمیل والمیل، التمر بالتمر، اس طرح سے الذهب بالذهب والفضة بالفضة، حرام وہا مثلا بمثل. یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی. یہ ایک جنس، اس میں نئے مسائل ہیں. اگر میں بیان کروں آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرے انشاءاللہ. اتنے مسائل مسمت کیے نکالے تو کہاں نہیں. عجیب و غریب مسائل، بس جو موٹی بات تھی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. اب آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو اپنے اعتبار سے تو بات میں پوچھیں، ورنہ مسئلے ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں نہ آئے. ہاں، آپ جس مسئلے میں اگر ملوث ہو جائے، مبتلا ہو جائے، آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے اعتبار سے فیصلہ نہ کریں، بس اتنا یاد رکھنا. تو یہ 5 قسمیں ہیں ربا کی. یہ میں سمجھا رہا تھا 2 مجلس پہلے. تو صرف ربا وہ نہیں، اور ربا کی میں نے وعید سنائی تھی بڑی خطرناک، حرام. تو یہ تو ایک حرام کا ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا جو ضمن آ گئی تھی یہ بات. ورنہ میں کیا سنا رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا حرام ہے ابھی اور جس کا ہمیں پتا نہیں. یہ جو 5 قسمیں بیان کی اس میں کتنے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کتنے لوگ ملوث سے مبتلا ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں ہمارے ذمے جو ہمیں پتا نہیں کہ یہ حرام ہے. مثال کے طور پر یاد رکھنا اس بات جو بہت ملوث ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پابندی تہوار دارالحرب ہے، اس لیے سود حلال ہے. بالکل غلط مسئلہ، وہ سمجھے نہیں. حدیث میں ہے لا ربا بین المسلم والحربی. یہ حدیث آتی ہے کہ مسلمان اور حربی کے بیچ میں ربا نہیں ہوتا، یعنی ان میں سود ہونا ہی نہیں. کوئی اگر وہ سود لینا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں لے سکتا ہے. کس کے بیچ میں؟ مسلمان اور حربی کے بیچ میں. حربی کسے کہتے ہیں؟ دارالحرب. پہلے یہ سمجھو کہ دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ جہاں مسلمان اور کفار کے بیچ میں یا غیر مسلم کے بیچ میں جنگ چل رہی ہو. جیسے آج کل مثال کے طور پر فلسطین میں اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے. تو یہ فلسطین والوں کے لیے اسرائیل دارالحرب ہے. اب فلسطین کے مسلمان اسرائیل سے جتنا سود لینا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں چاہیے. کیوں؟ وہ حربی ہے، برسر پیکار ہے، یعنی لڑائی میں ہے. ابھی حرب یعنی لڑائی، اور جو لڑنے والا ہو اس کو بولتے ہیں حربی. اور جہاں اس طرح کی لڑائی چل رہی ہو اس کو بولتے ہیں دارالحرب. جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے جس حکومت میں، جس ملک میں، تو ان سے سود لینا حلال ہے. یہ مطلب حدیث کا لا ربا بین المسلم والحربی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب معاف فرمانا، بریلوی لوگ اس حدیث کو ہندوستان میں منتقل کرتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے، سود لے سکتے ہیں.
अलग ऐलान हो तो कहते हैं लो सूद जायज है, बैंक में पैसे रखो फिक्स डिपॉजिट और खूब सूद वसूल करो, हराम है। इतना गलत मतलब समझे कि बस पूछो कौन समझ रहे। उलमा बोलते हैं ऐसा, मेरे सामने कितने तो बोले ऐसा, इनको पता है कि ये देवबंदी है, वो नहीं मानते तो जोर से बोले मुझे सुनाने के लिए, अरे ले लो जितना सूद लेना हो, यहां पर हलाल है बैंक में से। इनका पता चलेगा मरने के बाद कि ये सूद हलाल था। दारुल हर्ब जहां आप इत्मीनान से न नमाज पढ़ सकते हैं, न इत्मीनान से इस्लामी अहकाम पर अमल कर सकते हैं। आप ही बताओ, यहां तो अज़ान भी होती है स्पीकरों में, नमाज भी होती है 5 वक्त की, मदारिस भी है, कितना इत्मीनान है। बल्कि दूसरी जगह आप देखोगे, अब इस्लामी ममालिक, इस्लामी हुकूमत ऐसी है कि आप आजादी से इस तरह नहीं कर सकते आप, जितना यहां के एतबार से इस्लाम पर अमल करने में आजादी है। इसको दारुल हर्ब करार दिया। जहां लड़ाई भिड़ी हुई हो, हमारी कहां लड़ाई है, और हमें हुक्म भी नहीं है लड़ाई का। लड़ाई के लिए शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, हमारा कोई अमीर होना चाहिए, अमीर तो कोई है नहीं। दूसरी शर्त, गैरों के पास जितनी ताकत हो, कम से कम इससे आधी ताकत होनी चाहिए। हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है, आधी क्या 1% नहीं है, कहां से जिहाद पर यहां नहीं है। खामखा दारुल हर्ब इस तरह वो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। दारुल हर्ब है ही नहीं। और मतलब ये है, अब मिसाल के तौर पर हम अगर इजराइल जाने तो वो दारुल हर्ब है। हम वहां गए, हमने किसी को पैसा दिया कि भाई लो आपको जरूरत है 1 लाख रुपया, लेकिन 1.5 लाख लूंगा, तो क्या कोई जायज है? मुसलमान के रास्ते नहीं, इजराइल। और एक एतबार से अभी अमेरिका दारुल हर्ब बना हुआ है, वो भी मुसलमानों की खिलाफियाती है, वही सब करता है। तो अभी आप अमेरिका जाओ, वहां अगर आप सूद लेना चाहे ले सकते हैं, जायज है। वहां अपने बैंक में पैसा रखा और सूद लिया, आपके लिए हलाल है। ये है दारुल हर्ब। हिंदुस्तान नहीं है, ये गलत है। बहुत लंबी बहस है इसके अंदर, तो मैंने आखिर में जो खुलासा है वही मैंने आपको कह दिया। इसलिए बैंक में से जो मिलता है हमें इंटरेस्ट, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल करना जायज नहीं है, हमारे लिए हराम है। लेकिन ले ले और गरीबों को दे दे, क्यों वहां न रखे? इसलिए कि वही पैसे हमारे इंटरेस्ट के जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए उलमा ने ये मजबूरन फतवा दिया है, वरना पहले क्या था, छोड़ देते थे, लाखों रुपए का इंटरेस्ट छोड़ देते थे बैंकों में। लेकिन अब ना कहा, अब मत छोड़ो। क्यों? मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होता है और इस्लाम के खिलाफ, इसलिए मत छोड़ो, ले लो और गरीबों को दे दो, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखना इसका। हाँ, वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार के पास से सूद आया और सरकार की तरफ से कोई ऐसा टैक्स हो जो गैर वाजिबी हो, गैर वाजिबी टैक्स याद रखना, जो हमारे ऊपर वाजिब नहीं था फिर भी लगाया, तो उसमें आप वापस कर सकते हैं। उस टैक्स में वो जो इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट आप वापस कर सकते हैं, वो भर सकते हैं इंटरेस्ट। बाद में क्या कहते हैं कि ये जो घर मेरा है, पानी मेरा, उसमें दे सकते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, उसमें नहीं दे सकते, ये गैर वाजिबी नहीं है, वो वाजिबी है। तो मात्र ऐसे टैक्स
جو واجبی ہے اس میں نہیں دے سکتے. ہمارے اوپر ضروری نہیں پھر بھی لاگو کیے. مثال کے طور پر انکم ٹیکس. بھائی ایسا نہیں ہے اسلام میں، آپ کی کمائی ہے لیکن وہ کہتے ہیں اتنا کم اتنا دینا ہی پڑے گا، تو اس میں آپ دے سکتے ہیں. لیکن کون سی بینک والا؟ سرکاری بینک. یہ بھی یاد رکھنا، جہاں سے انٹرسٹ آیا وہی واپس. اصل مسئلہ تو یہی ہے، جہاں سے انٹرسٹ آیا اسی کو واپس کرنا ضروری ہے. لیکن ابھی فی الحال ہم واپس کریں گے تو غلط استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح اگر کوئی ہیلا کرے، ہیلا اپنے لیے دوسروں کے لیے نہیں، اپنے پاس آیا خود دے دیا، تو سمجھیے گا. اور یہ جو ہے انٹرسٹ غریب کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں چاہیے. غریب یعنی کون؟ جو بالکل زکوٰۃ کے مستحق، ان کی دوائی میں، علاج میں، کھانے میں اگر استعمال کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے لیے چاہیے. یہ حرام نہیں ہے اس کے لیے. لیکن ہم جب دیویں تو بغیر ثواب کی نیت کے دیں، کوئی احسان نہ جتلا رہے. ایسا ہی سمجھے یہ پیسہ ہم نے دریا میں پھینکا، کنویں میں پھینکا غریب کو دینے کے بعد، ایسا سمجھنے کا. ہاں تو یہ بات بیچ میں ضمن آ گئی. اچھا آ گئی. اب اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. جو ضروری تھی اتنی بات میں نے آپ کو بتا دی، آپ جتنا سمجھ سکتی اتنا. بہت تفصیل ہے. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہاں تو سب چلے سرکار کا جس طرح آئے ہڑپ کر لو، بالکل حرام ہے. چاہے خبر سننا ظلم کیوں نہ ہو رہا، ہم اپنے عہد پر ہیں. میری بات سمجھیے، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بیچ والی یہ پوائنٹ کی بات بالکل جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہم یہاں رہتے ہیں، شہری ہیں، ہم ناگرک ہیں. ہم یہ شہری کا مطلب کیا، ناگرک کا مطلب کیا کہ یہاں جتنے بھی قوانین ہیں، قانون ہیں، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ گویا ایک عہد ہے شہری ہونے کا کہ یہاں جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اگر اس کی خلاف ورزی کی تو یوں سمجھو یہ خیانت سمجھا جائے گا، دھوکہ سمجھا جائے گا اور وعدہ خلافی سمجھے. چاہے کیسی حکومت کیوں نہ ہو، حلال نہیں ہے مال ہمارے لیے. سرکار کا دباتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے لائٹ ہو، کوئی بھی حصہ استعمال نہیں کرتے. حرام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار ہمارا کتنا دبا لے، وہ دبا میں وہ کو نکالے لیکن آپ نہیں دبا سکتے. یاد رکھنا اس بات کو. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ بات کہاں سے چلی وہ یاد رکھنا. یہاں تک مسئلے ہیں آپ تعجب کرو گے. آپ کا مکان ہے، مثال کے طور پر آپ کی حد ہے مکان کی 30 بائی 30 مثال کے طور پر، یا 20 بائی 30. اب 1 انچ بھی سرکاری زمین میں آپ ایک نہیں رکھ سکتے، اتنا بھی، بلکہ ایک ایک اندر رکھو. حرام ہے. اس کو کوئی حرام سمجھتا. میں نے کہا تھا شروع میں کچھ حرام بیان کروں گا کہ جس کو ہمیں پتا بھی نہیں اور ہم مبتلا ہے. ان میں سے یہ بہت بڑا حرام ہے. آج جو سرکاری زمینیں ہیں، سرکار کی طرف سے جب یوں کہا جاتا ہے اتنے میں رستہ ہونا چاہیے، اتنے ہی میں مکان بنے گا، تو جو رستہ ہے وہ سرکاری ہو گیا. اب آپ اس میں نہ ایک سیڑھی نکال سکتے ہیں، یہاں تک کہ برنامہ بھی نہیں نکال سکتے. آپ اجازت لینی پڑے گی. مسئلہ ہے
पढ़नाले पर एक वाक्य याद आया। सरकार की इजाजत से जायज, हाकिम की इजाजत से। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत थी। इन्होंने देखा कि हजरत अब्बास का घर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस घर का परनाला मस्जिद नबी की शहर में गिर रहा है पानी। हजरत उमर ने फरमाया किसका घर है? अब्बास का। परनाला उठाओ, तोड़ो इसको। तोड़वा दिया कि ये अल्लाह का घर है, इनकी मिल्कियत में नहीं है, ये जगह इनकी मिल्कियत नहीं है, इसमें परनाला नहीं निकाल सकते। क्यों मालूम? इतना परनाला निकालना, इतनी गोया फीसा अपने कब्जे में ले। बगौर सुनना, शरीयत की बारीकी देखो आप। आपकी जो जमीन है वहां तक दीवार बना दिया, अब वो जो पाइप आपने जो उतारा वो दीवार से बाहर है, तो वो जो फीसा है और वो जो जगह है वो आपकी जगह में पाइप नहीं है, सरकारी जमीन में आप नहीं उतार सकते, इजाजत लेनी पड़ेगी। तो वो जो परनाला था वो इतना बाहर था और नीचे गिरता था। हजरत उमर ने तुड़वा दिया। हजरत अब्बास आए, पता चला कि मेरा परनाला किसने तुड़वाया। किस पूछा कि अमीरुल मोमिनीन उमर ने तुड़वाया। सीधे गए हजरत उमर के पास, उमर अमीरुल मोमिनीन परनाला तोड़ा? देखिए हाँ मैंने तोड़ा, आपकी मिल्कियत में नहीं था वो, आपकी मिल्कियत की जो हद है वहीं तक दीवार थी और परनाला सहन में गिरता था, इसलिए आपके लिए जायज नहीं। देखिए बात सही है, मेरे लिए जायज नहीं था, लेकिन मुझे इजाजत दी अल्लाह के रसूल। क्या बात करते, क्या बात करते, चलो अभी देर हो गई। हजरत अब्बास को कसम दी, अब्बास मैं कसम देता हूं मेरे ऊपर खड़े हो जाओ और परनाला जैसा था वैसा रख दो। मुझे पता नहीं था कि अल्लाह के रसूल नहीं जा सकते, अल्लाह के रसूल की इजाजत के बिना पर जायज हो गया। क्यों? अल्लाह के रसूल जिस तरह नबी थे उस वक्त हाकिम भी थे, वही सरकार था, तो गोया सरकार की तरफ से इजाजत थी, वरना पहले तोड़ दिया। इनको पता नहीं था। क्यों? ये आपकी फिजा में नहीं आता, आपकी जमीन में नहीं आता, हराम है, जायज नहीं है आपके लिए। इसलिए याद रखना, आप अपनी जगह मुकम्मल इस्तेमाल कर ली और आपने पहली जगह में छज्जा निकाला, जायज नहीं है। हाँ, सरकारी अगर कोई कानून हो कि आप ऊपर जाके निकाल सकते हैं, ऊपर के फ्लोर में, और सरकारी कानून है 2.5 फीट निकाल सकते हैं आप फिजा के अंदर, अपनी जगह से बाहर, ये जायज, लेकिन नीचे नहीं निकाल सकते। अब आपसे मैं कहता हूं, मुसलमानों की सोसाइटियों को देख लो, नीचे कितना आगे बढ़े। पहले सीढ़ी निकालेंगे, फिर ओटला निकालेंगे, फिर दुकान बनाएंगे, फिर टॉयलेट बनाएंगे, अपनी जगह में नहीं, सरकारी जगह में। क्या होगा? इधर वाले ने निकाला, इधर वाले ने निकाला, एक रिक्शा जा सकती है बस। कानून होता है 2 गाड़ियां जा सके, आ जा सके, इतना रास्ता होना जरूरी है, इसके बगैर एनएफ हो ही नहीं सकता। लेकिन जाओ मुसलमानों की सोसाइटी देख लो, एक रिक्शा भी जा रहे तो, और गैरों की सोसाइटी देख लेना, जो कानून मुसलमान का था गैरों ने ले लिया, जो इस्लाम की तालीम मुसलमानों के लिए थी वो गैरों ने ले ली है, और गैरों की बातें तालीम मुसलमानों ने अपना ली। कोई खौफ ही नहीं, दिल मोटा हो चुका है। अब आप कहने जाए, आप कहो तो सही, लड़ाई ना हो। देखो दिल मोटा हो चुका है, मैंने कहा ना हदीस में है ये बात, फितनों की बिना पर इस तरह
حرام کریں گے دل کانا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا پھر. اب لا دل کو سمجھانے جائیں گے، کہنے جائیں گے، عمل نہیں کریں گے بلکہ لڑیں گے. یہ حرام ہے. کتنوں کی زمینیں دبا لی اور جواب دینا ہوگا کل قیامت کے دن، چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، معافی نہیں ہوگی. ابھی بھی موقع ہے، معلوم نہیں کیوں اثر نہیں ہوتا. وجہ تو میں نے بتا دی کہ اثر کیوں نہیں ہوتا. عادت ہماری بن چکی ہے حرام کی، اس لیے ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، اس لیے اثر نہیں ہوتا. یہ کتنا ہے، حدیث میں ہے. تو جو بھی اگر اس طرح کا ہو سرکاری حق ادا کرتے ہیں، ورنہ سرکاری حق کو حق کرنا ہوگا کل قیامت کے دن. جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہماری دشمن کیوں نہ ہو. ہاں اس پر میں واقعہ سنا رہا تھا، یاد آیا. خیبر کا موقع تھا، مگر سننا. خیبر میں کون تھے؟ یہودی. پہلے سے ان کی عادت ہے. وہ کیسے ہیں؟ پہلے سے سازشی طبیعت والے، ہر وقت پروپیگنڈا، سازشیں، ہر وقت مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کسی بھی طرح. آج بھی پہلے سے یہ عادت ہے. مسلمانوں کے دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. وجہ ہے بہت بڑی وجہ. وہ جانتے ہیں کہ یہ بالکل دین صحیح ہے، لیکن ایک حسد کی بنا ہے. قرآن میں بھی یہ بات، حسد من عند انفسہم. تو خیبر غزوہ احد کے بعد، غزوہ خندق کے بعد لمبا واقعہ ہے. میں پوری بات نہیں سنا تھا، مختصر جو ابھی میں بات سمجھا رہا ہوں بس اتنی بات میں سناتا ہوں. غزوہ خیبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، باہر پڑاؤ ڈالا اور ناکہ بندی کر دی. یہ بھی ایک جنگ کا طریقہ ہے، مجبور کرو باہر نکلنے پر. ناکہ بندی کی، محاصرہ کیا. اتنے میں کیا ہوا، کافی دن ہو گئے تھے، تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، معمولی معمولی. اتنے میں ایک چرواہا خیبر میں سے نکلا. خیبر کیسا مقام تھا، بہت قلعے تھے یہود کے، اکثر یہود نہیں رہتے تھے. اسی لیے تو ابھی کہتے ہیں کہ ہمارا حق خیبر تک ہے، فلسطین ہمارا ہے. خیبر تک، مدینہ تک پہنچ گئے، لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. ابھی بھی ان کا دعویٰ ہے یہ جو لڑائی ہے نا اسی کی ہے، یہ ہمارا حق ہے، خیبر تک ہمارا حصہ ہے. اور یاد رکھنا حدیث میں تو پیشن ہوئی ہے، خیبر تک آ جائیں گے. یہ سب شروعات ہو رہی ہے، ان کو وہاں جمع کیا جا رہا ہے کیونکہ حضرت مہدی کے لیے آسانی ہو جائے. لمبی تفصیل ہے، وہ ایک الگ قسم ہے، پورا سمجھانا پڑا آپ کو پہلے سے لے کر، تب جا کے باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. الحمدللہ یہ تو ہم پڑھاتے ہیں حدیثوں میں یہ سب باتیں. تو خیبر جو جگہ ہے نا وہ یہودیوں کی خاص جگہ، بہت قلعے تھے اندر میں، وہیں سے سازش رچی جاتی تھی. اصل مرکز تھا مسلمانوں نے کیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، بٹھایا ایک دیوار کے نیچے، اور کسی نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، اوپر سے پتھر میں کونے میں مر جاتا. یہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کی طرف سے وہی آئی، جلدی سے اوپر. کسی کو کچھ کہا نہیں، کھڑے ہو گئے، نہیں آگے دیکھا نہیں پیچھے دیکھا، نیچے دیکھا سیدھے مدینہ. صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ پریشان تھے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے بھی نہیں اور چلے گئے. بعد میں پتا چلا ایک آدمی اوپر گیا تھا، اتنا بڑا پتھر دیکھا. 1 منٹ جو اگر بیٹھے رہتے
سر کچل دی تھی، بلکہ مار دی تھی، لیکن سازش ناکام ہو گئی. اب اللہ کے رسول وہاں گئے اور فوراً ان کے خلاف لڑائی کر دی. چلو کیا بہت عہد توڑا انہوں نے، بہت وعدہ خلافی کی یہودیوں نے، آج تک کر رہے ہیں. یہ دن کی تربیت ہے. تو لڑائی چل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا تھا خیبر کا. اتنے میں کیا ہوا، ایک چرواہا آیا، کالا کلوٹا، حبشی، پسینے والا، کپڑوں میں سے بدبو، بدن سے بدبو آئے. انہوں نے چرواہے نے صحابہ کو دیکھا، یہ سب کیوں ہے؟ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا نہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کے ساتھ لڑائی ہماری. اچھا آپ کا بادشاہ کون ہے؟ تو فرمایا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، نبی ہے ہمارے. تو اچھا میں ملنا چاہتا ہوں، میں مل سکتا ہوں، میرے لیے اجازت ہے؟ لیکن ہاں کوئی عرض کی بات نہیں، مل سکتے کہ میں مل سکتا ہوں. ان کو تو بہت تعجب ہو رہا تھا کہ میری رسائی بادشاہ تک. اور یہ تو دیکھو کس طرح کی بات کرتے ہیں صحابہ کہ ہاں بالکل بے تکلف آپ مل سکتے ہیں. لیکن وہ کہاں رہتے ہیں کہ وہ دیکھو چھپر ہے نا، خیمہ لگایا ہے، کھجور کے تنے کا اور کھجور کے پتوں کا. ٹھیک ہے کیا بات کرتے؟ اس نے پوچھا محل کہاں ہے؟ بادشاہ کا محل نہیں نظر آتا، لیکن وہ جو خیمہ ہے اس میں ہے، کہ اس میں ہے بادشاہ نبی. لیکن ہاں لیکن میں اندر جا سکتا ہوں، کوئی روکے گا نہیں؟ تو کہاں اندر جا سکتے ہیں کہ کوئی دربار بھی نہیں ہے. اتنا حیرت میں تھا. حدیث میں جو الفاظ ہیں تو ان کا پورا اتنا لمبا واقعہ لکھا ہے کہ لطف آ جائے. اسود رائی کے ساتھ جو باتیں ہوئی تو اندر گئے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرمائے. انہوں نے پوچھا آپ کیوں آئے ہو؟ اسود رائی نے پوچھا کہ میں نبی ہوں کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. کیا پیغام ہے؟ لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. لیکن اچھا مجھ جیسا بھی آپ کے دل میں داخل ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاں کیوں نہیں داخل ہو سکتا ہے کہ اگر میں داخل ہو جاؤں تو میرے ساتھ آپ لوگ کیا سلوک کرو گے؟ کہ اگر آپ ہمارے مذہب میں اسلام میں داخل ہو جائے ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھیں، بھائی سمجھیں گے. مجھے کبھی سنا ہی نہیں تھا زندگی میں. یہ تو غلام تھا، حبشی تھا، کالا کلوٹا. وہ خود روایت میں آتا ہے، وہ خود بولتے ہیں میرے کپڑے پرانے، پھٹے پرانے، کالا کلوٹا، پسینے میں ریت سے بدبو آتی ہے اور مجھے اپنا بھائی بنائیں گے سب. لیکن ہاں میں بھی اپنا بھائی بنا. آپ بھی اور کیا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا فائدہ اس کا؟ ٹھیک ہے اگر آپ مسلمان ہو جائے اللہ کو جنت دے گا. پھر جنت سمجھائی تو کیا بات مجھے سو جنت. اور آپ جو کالے ہونے اللہ تعالیٰ آپ کے رنگ کو تابدار بنا دے گا، چمکدار بنا دے گا. اتنا خوبصورت 1000 سال کی مسافت سے چمکو گے آپ. کیا میں اور یہ جو بدبو ہے اللہ اس کو خوشبو سے بدل دے گا آپ کے بدن کی. اور اس کو تو کیا بات کرتے ہو؟ اسلام میں داخل ہوا ہوں تو یہ سب کچھ دنیا میں بھی یہ اس کا بدلہ کہ مجھے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھو گے بلکہ آپ سینے سے لگاؤ گے. تو یہاں بالکل اور بھائی سمجھیں گے آپ کو. جس طرح بھائی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ایسا سلوک ہم کریں گے آپ کے ساتھ. بہت سبق لینا ہے اس حدیث سے. اب کیا ہوگا؟ دیکھیے یا رسول اللہ چلو میں مسلمان ہو گیا، لاؤ کلمہ پڑھا. اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سنو کیا ہے جو اصل بات میں دلیل بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو. وہ بکریاں لے کر آیا تھا اور تھی بکریاں کس کی؟ یہود کی. اور ابھی برسر فیقان تھے، جنگ چل رہی تھی، لڑائی چل رہی تھی، حلال تھا. اس سے زیادہ حلال اور پاکیزہ عمل کوئی نہیں. ابھی مثال کے طور پر ہمارے مسلمان فلسطین حماس والے
اسرائیل کا جتنا بھی مال لوٹے باقی سب حلال ہے، مالک غنیمت ہے، اس سے زیادہ باقی سامان کوئی نہیں. جتنا بھی لوٹے، چاہے ہتھیار لوٹو کہ پیسہ لوٹو کہ سامان لوٹو، مالک غنیمت ہے. ہر وجہ نہیں، جائز ہے ان کے لیے، اس لیے ناجائز نہیں ہے. یاد رکھنا. ہاں تو بڑے سارے پیکار کے لڑائی چل رہی تھی اور مسلمانوں کو تنگی کے کھانے کا بھی نہیں تھا وہاں پر. یہاں تک آتا ہے روایت میں کھانا نہیں تھا، بھوکے تھے. کسی کے پاس گدھا تھا تو کچھ گدھوں کو ذبح کیا اور گدھوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا. ہانڈی میں گوشت تیار تھا، کھانے کی تیاری تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ گدھا حرام نہیں کھا سکتے. ایسی حالت تھی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بالکل تیار پکایا گوشت گدھوں کا، پوری ہانڈی بھری ہوئی تھی. اللہ کے حکم نازل ہونے کے بعد ہم نے ادیل دیا، پھینک دیا. اتنی بھوک تھی کہ ہمارے پاس جانور بھی نہیں تھے کھانے کے لیے، گدھے کو ہمیں ذبح کر کے پکانا پڑا. لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اس کو بھی ہم نے پھینک دیا، ڈال دیا. ایسے وقت میں یہود کی بکریاں آئی تھی، اتنی بکریاں تھی. اب سننا اصل بات، لڑائی چل رہی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، جانور نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، یہود دشمن کی بکریاں ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اسود، یہ بکریاں جو آپ لائے ہو یہود کی ایک عہد پر لائے. آپ نے ایک عہد کیا، آپ چرانے جاؤ گے، چرا کر واپس لاؤ گے. یہ عہد ہے کوئی. اور سننا، اس کو بھی عہد کہتے ہیں، وعدہ ہے. وعدہ پورا کرنا فرض واجب، عہد پورا کرنا فرض واجب، اس کے خلاف کرنا وعدہ خلاف ہی ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے، چاہے وہ دشمن کا کیوں نہ ہو. بہت سننا، لڑائی چل رہی ہے، دشمن کا ہے یہ مسئلہ. اور ابھی کا جو میں نے مسئلہ ہے دونوں میں فرق ہے نا. کیا فرق؟ آپ کہو گے کہ ابھی کا آپ نے یوں کہا یا تو فلسطین کے مسلمان اسرائیل کا لوٹے تو حلال، اور ابھی یوں کہا کہ یہ حرام. دونوں مسئلے آپ نہیں سمجھے. این لڑائی کے وہ خود اگر کوئی مجاہد نہ لے وہ چاہیے. یہ تو اسود لایا تھا، عہد پر لایا تھا، بکریاں چرانے کے لیے لایا تھا. اب ان سے نہیں لے سکتا. عہد تھا اسود سے، اس کے مالک کے ساتھ. مالک نے اس کو کیوں بھیجا تھا؟ جاؤ بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں چرا کر واپس لاؤ. تو ہم نہیں لے سکتے اس کے بعد، کیوں؟ مسلمان ہو گیا یہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلا حکم یہ ہے، یہ بکریاں واپس کرو. یا اللہ، اس سے پتا چلا دشمن ہے، لڑائی چل رہی ہے، لیکن عہد جو ہو، وعدہ جو ہو، اس کے خلاف نہیں کر سکتے. تو ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، دشمن تو نہیں، لڑائی تو نہیں چلتی ہماری دارالحرب والی، اور ہے بھی نہیں لڑائی. اب بتاؤ سرکار کا مال حلال کیسے؟ یہ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ میں نے سمجھایا، یہ دلیل ہے اور میں نے نہیں سمجھایا. وہ کہاں اس واقعے کو سمجھاتے ہیں، علماء سمجھاتے ہیں. جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے کہ دشمن ہمارا ہندوستان، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکاری چیزوں کا بے حرام استعمال کریں، حرام استعمال کرنا. کیوں؟ ہمارا عہد ہے سرکار میں. ارے ہمارے یہاں شہری ہونا، یہ شہری ہونا خود عہد ہے کہ ہم یہاں کے جو قانون ہے اس کو تسلیم کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے. یہ ہونے شہری ہونے کا مطلب. اگر آپ نے نہیں مانا تو اس کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ شریعت کی زبان میں باغی، بغاوت. اور بغاوت کی سزا ہے گردن زدگی، اڑا دو پھانسی. بغاوت نہیں کر سکتے. آپ نے مان لیا
ہندوستان کے قوانین کو، اب اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہم۔ ہاں وہ خلاف کرے وہ بات الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے یعنی اس طرح جائز نہیں قرار دے سکتے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے، ایسا مت کرو، حرام کو حرام سمجھو، حرام کو حلال مت سمجھو، حرام کو حلال سمجھ کے کرنا سوری خاتمے کا نشان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود رائی سے فرمایا پہلے بکریاں دیا واپس آ گئے، دروازے پر چھوڑ کے اور آ گئے۔ لڑائی تو چل رہی تھی اور یہ بات چند صحابہ کو معلوم تھی۔ ایک دو صحابی سے پوچھا اسود رائی نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو دن بیٹھے تھے صحابہ، ان کو ہی پتا تھا کہ اس طرح کا ایک اسود ہے، دوسری تو ادھر انہیں منتشر تھی اور لڑائی چل رہی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا، جب لڑائی پوری ہو چکی تو اب صحابہ دیکھنے گئے کہ بھائی ہمارے کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو دیکھنے گئے تو کچھ صحابہ کے ساتھ یہ مقتول پڑے تھے۔ بعض صحابہ وہاں کھڑے ہو کر تعجب کر رہے، یہ کون نیا آدمی، ہمارے مسلمانوں میں صحابہ میں ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، آج ہی پہلی مرتبہ دیکھا، یہ کون ہوگا؟ سب چرچا ہو رہا ہے۔ وہاں ٹولہ ہو گیا صحابہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہاں سب کھڑے کیوں ہیں، کہ یا رسول اللہ کوئی نیا آدمی لگتا ہے جو شہید ہوا، سب پہچاننے میں بہت پریشان ہے، پہچان میں نہیں آتا۔ کہا چلو مجھے بتاؤ کون، دیکھ کر ہی مسکرائے، ان کو میں پہچانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو پہچانتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، فرمایا اس وقت میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت میں گھوم رہا ہے، جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ان کو بنا دیا ہے، چمکدار ہے، تابناک ان کی صورت کو بنا دیا، اور اس کے بدن میں سے جو بدبو آ رہی تھی خوشبو آ رہی تھی، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا غلط نہیں تھا، یاد رکھنا یہ معجزہ تھا۔ لاش یہاں ہے لیکن جنت میں کس حالت میں ہے وہ دکھا دیا اللہ نے، صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ قادر ہے، اس کو عجیب مت سمجھنا، اتنے واقعات ہوئے کہ میں کیا بیان کروں، جنت کہہ دوں۔ سلیمان بن عبد الملک کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، عمر بن عبد العزیز سے پہلے، عبد الملک بن مروان کا بیٹا، نوجوان ہٹا کٹا زبردست، جب موت کا وقت آیا نا بندھن کیا آیا تھا، ایسا کہ واقعیتاً تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا، وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا ہے یا نہیں، تکبر سے دیکھ رہا تھا، عجب سے۔ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ میری تعریف کرو، میں کون ہوں، انا شاف انا سید، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، انا سیاح، انا ملک، ایک سے ایک امامہ پہنا، کپڑا بہترین پہنا، بہترین خوشبو لگائی۔ اتنے میں جیسے وہ باہر نکلا محل سے، ایک باندی آ گئی، سب لوگ بیٹھے ہیں۔ باندی نے کہا، باندی جب آئی سامنے ان سے کہا میں کیسا لگتا ہوں؟ باندی سے کہا خوبصورت باندی تھی، اور سلیمان ایسے ہی تھوڑی لگتا ہے، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا لال چوٹ جیسا تھا چہرہ، چمکدار بھڑکدار نوجوان۔ تو باندی سے پوچھا میں کیسا لگتا ہوں؟ باندی میں دو شعر تھے، کیا اچھے تو ہیں اس وقت کہ ہمیشہ رہیں، تو اب تو فنا ہونے والے۔ جب یہ بات کہی سارا گروہ کھانے میں ایک دم سے اس کو جو ایک مسرت تھی، ایک عجب تھا، پانی پھر گیا خوشی کا کہ تم نے کیسی بات سنی، غصے ہو گیا، گھر میں گیا، باندی کو بلایا، اس کو بلایا،
کیوں تو میرے راستے میں آ گئی اور تو نے مجھے اداس کر دیا. میں کس حالت میں جا رہا تھا, خواب میں تو نے سب کس نے کہا ارے ابھی تو آئی تھی. اللہ مجھے پتا نہیں, میں تو کب سے یہاں ہوں. ارے کیا بات کرتے ہو. دوسری بات یہ بولا ہے ادھر آؤ سب, یہ مانگی ابھی آئی تھی لیکن نا یہ تو ہم کب سے یہاں بیٹھے ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں کب سے. کیا کہہ رہے ہو, صحیح کہتے ہو. ساتھیوں سے پوچھا بھائی وہ باندھی نہیں آئی تھی میرے سامنے اور شہر پڑا تھا اور میرا جو ایک جو خوشی تھی ہاتھ میں, لیکن نا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی بات. یہ تو گھبرا گیا. تھا کیا یہ, کیا تھا یہ؟ دیکھو اللہ نے اس کو دکھایا, باندھی بھی دکھائی, اس کی باندھی دکھائی, اشعار بھی کہے, خود نے سنے, نہ ساتھیوں نے سنا, نہ باندھی نے, کسی نے نہیں سنا. یہ تو گھبرا گیا. یہ کچھ لگتا ہے مجھے انتقال اللہ کی طرف سے تھا. وہ باندھی نہیں تھی, فرشتہ تھا. اللہ قادر ہے. اتنے واقعات ہیں, میں دلائی کے 2 بہن کا تھک جا رہی انشاءاللہ. یہ تو ایک دم سے مجھے یاد آ گیا. سامنے انسان ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور بڑی خوشبو کی بدن سے آ رہی ہے. بس خلاصہ کیا, دیکھو یہود کا مال تھا, ان کا عہد تھا, ان کا استعمال کرنا حرام تھا. تو ہمارا عہد ہے ابھی سرکار سے, جب تک ہم یہاں رہتے ہیں ہم شہری ہیں, اس کے ناگرک ہیں, ہم استعمال نہیں کر سکتے, حرام ہے. بلکہ سرکاری حق کو دبانا بہت بڑا گناہ ہے, بہت خطرناک اس کا وبال ہے. کسی مسلمان کے حق دبانے کے مقابلے میں سرکاری مطلب کے حق کو دبانا بڑا خطرناک وبال ہے. کیوں مانو مجا ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمان کا حق دبایا ہو تو مسلمان کو خوش کر دے گا, ثواب دے گا. لیکن سرکار اگر غیر مسلم ہے اللہ تو ان کو خوش نہیں کرے گا کل قیامت کے دن. تو ان کا وبال, ان کا گناہ ڈالا جائے گا. اب آپ ہی بتاؤ ان کا گناہ وبال کتنا خطرناک ہوگا. مسلمان کے گناہ کے مقابلے میں غیر مسلم کا گناہ کا وبال زیادہ ہوتا ہے. کیوں کہ مسلمان جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کا عقیدہ بھی تو اسلام کا ہے, مسلمان ہے, لیکن اس کا جو گناہ ہے اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے تو اس کا گناہ کا وبال زیادہ ہے. ذرا فرق سمجھنا. اس لیے یاد رکھنا کوئی اس طرح سرکاری چیزوں کو حلال نہ کرے. خیر یہ تو ایک بات آئی اس لیے بہت خوشی ہوگی. میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ کیا کیا حرام ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, 2-3 باتیں آئی ہیں. چلو جتنا بھی میں کہنے کی توفیق دی, قبول بھی فرما رہے, مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ حرام سے بچائے.